اخبار اور رسالے والے اپنے سامنے بٹھا کے کہانیاں لکھواتے کہیں دیے ہوئے پیسے شراب کی نظر نہ ہو جائیں۔ کہانیاں بیچنے کے سوا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں تہذیب و تمدن کی اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں جو ہے ہی ننگی۔ بات یہاں کے ختم نہ ہوئی۔ بچی کو ٹائیفائڈ ہونے پر گھر پر پیسے نہ تھے، ہمسایوں سے ادھار لیا اور جا کے شراب خرید لی۔ ہم بات کر رہے ہیں سعادت حسن منٹو کی، جو اردو افسانہ نگار تھے جنہوں نے سوسائٹی کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنا قلم سنبھالا۔ منٹو کی زندگی 42 سال پر مشتمل تھی، اور ان 42 سالوں کی زندگی میں انہوں نے اپنی قلم کی مدد سے ایک ایسا ماحول بنایا کہ کچھ ان کو ایک عظیم رائٹر مانتے تھے تو دوسری طرف کافی لوگ ان کو بیہودہ رائٹر مانتے ہیں۔ پر جہاں اردو کی بات ہو اور وہاں منٹو کا ذکر نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ منٹو نے اپنی زندگی میں 270 افسانے اور 100 سے زائد ڈرامے لکھے۔ 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے قصبے سمرالہ کے ایک کشمیری گھرانے میں منٹو نے آنکھ کھولی۔ ان کے والد مولوی غلام حسین پیشے کے لحاظ سے ایک جج تھے۔ والد کی سخت مزاجی اور گھر میں ستیلے بہن بھائیوں کے کارن منٹو کی بس اپنی والدہ کا ہی پیار مل پایا۔ کبھی اداس تو کبھی شرارتوں میں ہی منٹو کا بچپن گزرا۔ اسکول میں انجمن احمقان کی بنیاد ڈالی، جس کا کام بس رنگ و رنگ افواہیں پھیلانا تھا۔ میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد تیسری بار 3rd ڈویژن میں آخرکار کامیاب ہوئے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو کے یہ عظیم افسانہ نگار فیل بھی ہمیشہ اردو میں ہی ہو جایا کرتے تھے۔ دھکے کھاتے بمشکل پاس ہوتے ہوئے ایک دن امرتسر میں منٹو کی ملاقات باری علیل سے ہوئی، جو مساقات اخبار لاہور کے ایڈیٹر تھے۔ وہ منٹو کی اندرونی کیفیت بھانپ گئے اور منٹو کو صحافت کی طرف آنے کا مشورہ دیا۔ انہی کے مشورے پر ہی منٹو نے وکٹر ہوگو کی کتاب دی لاسٹ ڈے آف اے کنڈیمڈ مین کی اردو ترجمہ کر ڈالا، جس کے بعد منٹو صاحب کتاب بن گئے اور پھر یہ گاڑی آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ سانحہ جلیانوالہ باغ کو مد نظر رکھتے ہوئے منٹو نے افسانہ تماشا لکھا، جو شائع بھی ہوا۔ ادبی حلقوں میں اب منٹو کا نام ڈھکا چھپا نہ رہا تھا۔ اب منٹو نے فلموں کے لیے لکھنا شروع کر دیا اور 100 روپے ماہوار پر رائٹر بن گئے۔ یہ وہی دور تھا جب منٹو کا نکاح کشمیری لڑکی صفیہ سے ہوا۔ اسی دوران انہوں نے ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کر دیا اور 1940 میں آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کر لی، اور وہاں ان کی ملاقات عظیم رائٹر نون میم راشد اور کرشن چندر سے ہوئی۔ بقول منٹو کے جو میں نے لکھ دیا اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ بنی کہ منٹو نے دیر نہ لگائی ریڈیو کی ملازمت چھوڑنے میں، جب ان کے ایک ڈرامہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1947 میں انڈیا پاکستان کی تقسیم پر منٹو لاہور آ گئے۔ لوگ پہلے ہی ان کے نام سے واقف تھے۔ کچھ دنوں تک تو آؤ بھگت ہوئی، پر آہستہ آہستہ پذیرائی کم ہونے لگ گئی۔ وہ اپنی تحریر زحمت مہر درخشاں میں لکھتے ہیں، جب میں ہندوستان سے سکونت ترک کر کے لاہور پہنچا تو 3 مہینے تک میرے دماغ کی حالت عجیب تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کہاں ہوں۔ دماغ میں بہت الجھنیں تھیں۔ جو کچھ میں وہاں لکھ کے چھوڑ کے آیا، کیا ہوگا؟ کیا اس کی بھی تقسیم کی جائے گی؟ کیا میں آزادی سے تب لکھ رہا تھا یا اب لکھوں گا؟ منٹو اپنے سوالوں کے جواب میں بہت سے ادیبوں سے ملے، پر کوئی بھی ان کی الجھنیں نہ سلجھا پایا۔ پھر انہوں نے دوبارہ قلم سنبھال لی اور مضامین لکھنا شروع کیے۔ احمد ندیم قاسمی کی فرمائش پر منٹو نے اپنا پہلا افسانہ تقسیم ہند کے بعد لکھا۔ یہ افسانہ لاہور میں آ کے لکھا گیا، جس کا نام تھا ٹھنڈا گوشت۔ منٹو لکھتے ہیں، قاسمی صاحب نے یہ افسانہ مجھے سامنے بٹھا کے پڑھا اور اس کی اشاعت سے معذرت کر لی، اور پھر میں نے ایک اور افسانہ لکھا جس کا نام تھا کھول دو۔ جس میگزین میں شائع ہوا اس پر حکومت نے پابندی لگا دی۔ اب واپس آتے ہیں منٹو کے افسانہ ٹھنڈا گوشت پر، جو وہ شائع کروانا چاہتے تھے۔ مختلف حلقوں میں انہوں نے اپنے قلم سے لکھے ہوئے تحریر پیش کی، پر کوئی بھی ان کو پبلش کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ تب عارف عبد المتین کا رسالہ جاوید شائع ہوتا تھا، جنہوں نے حامی بھری منٹو کا ٹھنڈا گوشت شائع کرنے کے لیے۔ منٹو لکھتے ہیں، متین صاحب اپنے رسالے پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں، تب ہی اس کو شائع کرنے کے لیے رضامند ہے۔ منٹو خود بھی جانتے تھے وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ یہاں ویڈیو کے آغاز میں لے کے چلتا ہوں، جہاں میں نے کہا تھا بہت سے لوگ منٹو کو ایک بیہودہ رائٹر مانتے ہیں، تو ٹھنڈا گوشت اسی کی عکاسی ہے۔ بہرحال ٹھنڈا گوشت مارچ 1949 کو شائع کیا گیا، اور ٹھیک 1 ماہ بعد رسالے کے دفتر پر چھاپا پڑا اور عدالت جاوید رسالے کے عبد المتین اور منٹو کو گرفتار کر لیا اور دونوں کو 300 روپے فی کس فحش قلم نگاری کرنے اور چھاپنے پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ بات یہاں پر آ کے ختم نہ ہوئی۔ منٹو کو 3 ماہ قید اور عبد المتین کو 21 دن کی قید کا سامنا کرنا پڑا۔ قیام پاکستان سے قبل منٹو کے 3 افسانے بو، دھواں اور کالی شلوار پر فحاشی کے الزام لگے۔ ان پر سزائیں بھی ہوئی، پر اپیل کرنے پر فحاشی کے الزاموں سے بری ہوئے۔ منٹو نے ایک بار گشویری کالج ممبئی میں ایسی تقریر کی کہ لوگ ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ منٹو اپنا خطاب کچھ اس طرح شروع کرتے ہیں، میں ہنگامہ پسند نہیں، میں لوگوں کے خیالات و جذبات میں ہیجان پیدا کرنا نہیں چاہتا، میں تہذیب و تمدن کی اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں جو پہلے ہی ننگی ہے۔ میں ایسی سوسائٹی کو کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ میرا نہیں درزیوں کا کام ہے۔ لوگ مجھے سیاہ قلم دیتے ہیں،
मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काले चौक से नहीं लिखता, सफ़ेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि तख्ता स्याह की स्याही और भी ज़्यादा नुमायाँ हो। ये मेरा ख़ास अंदाज, ख़ास तर्ज है जिसे फहश निगारी, तरक्की पसंद और खुदा मालूम क्या कुछ कहा जाता है। लानत है सादत हसन मंटो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। पाकिस्तान की अदालत से सजा मिलने के बाद मंटो का दिमाग ठीक होने के बजाय ख़राब हो गया। अपनी बेबसी, एहसास जिल्लत के बाद मंटो ने हार मान ली। मंटो ने इस जिल्लत पर शराब नोशी की आदत जो पहले भी थी अब हद से ज्यादा बढ़ गई। कहानियां बेचने के सिवा अब आमदनी का कोई जरिया नहीं था। हालात जहां तक पहुंचे कि अखबार वाले 20 रुपए दे के कहानियां अपने सामने लिखवाते कि कहीं दिए हुए पैसे शराब नोशी में ना खर्च हो जाएं। उर्दू अदब का ये अजीम माने जाने वाला किरदार अब खुद किसी अफसाने का किरदार बन चुका था। हर किसी से शराब के लिए पैसे मांगता फिरता मंटो अब लाहौर की सड़कों पर दीवानावार घूमता। यहाँ तक कि एक बार अपनी बेटी की बीमारी पर घर पर पैसे ना होने के कारण बीवी सफिया ने मोहल्लेदारों से उधार उठाया और मंटो उन पैसों से शराब पी आया। जिल्लत के इस दौर में भी मंटो को अपनी तहरीरों पर बहुत गुरूर और एतमाद था। एक जगह लिखते हैं, अगर मेरी मौत के बाद मेरी तहरीरों पर रेडियो और लाइब्रेरीज के दरवाजे खोल दिए जाएं और मेरे अफसानों को वो ही रुतबा दिया जाए जो इकबाल के शेरों को दिया जा रहा है, तो मेरी रूह सख्त बेचैन हो जाएगी और मैं इस बेचैनी की से बेहद मुतमिन होऊंगा। दूसरी तरफ लिखते हैं, अहमद को मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद मेरी तहरीरों को, अफसानों को बोसे दिए जाएंगे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी कदरदानी पर, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 17 जनवरी की रात घर लौटने पर मंटो ने खून की कै की। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया तो मंटो ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे कहीं ना लेके जाओ, और कहा मेरी कोट की जेब में कुछ पैसे हैं, वो लेके मुझे विस्की मंगवा दो। उनकी ख्वाहिश पर विस्की मंगवाई गई। उसको पीने की देर थी कि दर्द से तड़प उठे। गशी तारी हो गई, होश आई और फिर चमचे में विस्की डाल के मुंह में डाली गई तो एक कतरा भी हलक से ना उतरा और मुंह से बह गया और दम तोड़ गए। यूं मंटो ने खुद को भी किसी अफसाने का जीता जागता किरदार बना डाला। उन्होंने मरते मरते भी बता दिया वो अफसाना निगार से ज्यादा हकीकत निगार है। उनकी कब्र का कतबा भी अनोखा है जिस पर तहरीर है, ये सादत हसन मंटो की कब्र है, जो अब भी समझता है कि उसके नाम लोहे जहां पे हरफ मुकर्रर नहीं था।